میری بیوی اکثر آفس سے دیر سے گھر آتی تھی۔ میرے دل میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا اس کا اپنے باس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ ایک شام میں پیچھا کرتا ہوا اس کے آفس جا پہنچا۔ کیبن کا دروازہ کھلا تھا، وہ اپنے باس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ میں غصے سے اندر داخل ہوا تاکہ اسے طلاق دے سکوں۔ اچانک باس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لان میں بیٹھا مین دروازے کو گھور رہا تھا۔ غصے کے مارے میری آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ میری دونوں معصوم بچے اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے سو گئے تھے، لیکن میری بیوی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے 1000 دفعہ بولا تھا تم گھر اور بچے سنبھالو، میں کما کر اس گھر کی کفالت کروں گا، لیکن میری بیوی سننے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب چابی سے دروازہ کھلا اور میری بیوی تھکی ہاری گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، کیا چل رہا ہے تمہارے دل و دماغ میں؟ آج مجھے بتا دو، تم کب تک یہ سب کرتی رہو گی؟ رات کی 11 بج رہے ہیں، تمہیں ہوش ہے؟ ایک عزت دار عورت اتنی دیر سے گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ میری بلند آواز پر وہ بری طرح سہم گئی۔ میں مزید بولا، اگر تمہیں شادی کے بعد کسی طرح جاب کرنی تھی تو مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری ماں نے تمہاری ماں کو اچھی طرح اپنی آواز میں سمجھا دیا تھا کہ ہم لوگ شادی کے بعد لڑکی سے نوکری نہیں کروائیں گے، مگر تم نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ مجبوراً مجھے تمہیں اجازت دینی پڑی، مگر اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ رات کی 11 بج رہے ہیں، میں ایک عزت دار مرد ہوں جس نے ہمیشہ عزت کے ساتھ ہی زندگی گزاری ہے۔ تم اس طرح رات کے اندھیرے میں گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ نوکری کی شروعات تم نے بہت اچھی رکھی تھی۔ تم ٹھیک 6 بجے گھر کے اندر داخل ہوتی تھی۔ میرے بچے تمہاری غیر موجودگی میں پاگل ہو رہے ہیں اور اب میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ تم ابھی کی ابھی اس نوکری سے استعفیٰ دے رہی ہو، یہ میرا حکم ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں نوکری سے استعفیٰ نہیں دوں گی۔ آپ الٹی بات مت کریں، میرے لیے نوکری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اتنا نہیں کماتے کہ ہم سب کا خرچہ برداشت کر سکے۔ گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے، بجلی گیس کا بل ادا کرنا ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم کے اخراجات، گھر کا خرچہ، بہت سارے پیسے لگتے ہیں۔ آپ اکیلے یہ سب مینیج نہیں کر سکتے۔ اس کی بات سن کر میں غصے سے دھڑا۔ ہر مرد کرتا ہے، میں بھی کروں گا۔ مجھے ڈبل ڈیوٹی کرنی پڑے تو میں ڈبل ڈیوٹی کروں گا، لیکن اب تم نوکری پر نہیں جاؤ گے۔ میں مزید پاگل نہیں بن سکتا۔ میرے بچے تمہاری غیر موجودگی میں بہت اداس ہو رہے ہیں۔ ہر بچے کو ماں عزیز ہوتی ہے۔ میرے بچے بھی تمہاری غیر موجودگی محسوس کر کے اب رو رہے ہیں اور یہ سب اب ختم ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی، آپ بلا وجہ بات کو بڑھا رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو میں کل سے وقت کا خیال کروں گی۔ اب بلا وجہ میری نوکری کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مت کرے۔ اب بلا وجہ میری نوکری کے پیچھے نہ لگے۔ اس کی بات سن کر میں اب مزید برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں غصے میں اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو تھام کر دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑا، میں نے کہہ دیا عائشہ، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ تم صبح ہی استعفیٰ دے رہی ہو، بس بہت ہو گیا۔ تمہیں اب اپنا گھر اور اپنے شوہر کو دیکھنا ہے۔ تم کیوں اپنی زندگی اس طرح برباد کر رہی ہو؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ آج کے دور میں 2 بچوں کی ماں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تم وہی کروانا چاہ رہی ہو مجھ سے؟ میری بات سن کر وہ بولی، آپ نے کوئی دیکھ لی ہوگی اپنے لیے، جبھی آپ اس طرح میرے ساتھ برتاؤ کرے ہیں۔ اس سے پہلے تو کبھی آپ نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی نہیں کی جتنی بدتمیزی آج کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی گھٹیا بات کر سکتی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں غصے سے دندناتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد منہ لگنا مطلب بلا وجہ اپنے گھر کا ماحول خراب کرنے والی بات تھی، اور وہ اب الزام تراشی پر اتر آئی تھی، اور میں ایسی نوبت نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اگرچہ مجھے غصہ تھا، لیکن میں نے اپنے لبوں سے ایک دفعہ بھی ایسے الفاظ نہیں نکالے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کمرے میں کرنے لگا، لیکن وہ اتنی ڈھیٹ تھی کہ ایک دفعہ بھی کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اسے اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں تھا، جو اس کی یاد میں روتے روتے سو گئے۔ حالانکہ میں نے بولا بھی تھا، مگر اس کے باوجود وہ ایک دفعہ بھی کمرے میں قدم نہیں رکھ رہی تھی۔ میرا دل اپنی ہی بیوی سے خراب ہونا شروع ہو گیا۔ وہ ہمارے گھر میں اب اختلافات پیدا کر رہی تھی اور میرا دل و دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ہفتہ میں برداشت کروں گا۔ اگر یہ نہیں سدھری تو میں اس کے گھر والوں کو بلا کر بات کروں گا۔ اس طرح میں اپنے گھر کا سکون غارت نہیں کر سکتا۔
اب بہت ہو چکا۔ پوری رات اسی طرح کڑھتے کڑھتے گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھیں سورج کی پہلی کرن پر ہی کھل گئی تھی۔ باہر سے بچوں کے چہکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً اپنے ماں کو سامنے دیکھ کر ہی خوش ہوئے تھے۔ میں نے گہری سانس لی کہ یہ عورت اپنے بچوں کو کم از کم سمجھ رہی ہے۔ چپ چاپ اٹھ کر میں واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ بچے خاموش بیٹھے تھے۔ میرا ناشتہ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اور بیوی غائب تھی۔ میں نے بچوں کو دیکھ کر عائشہ کے بارے میں پوچھا تو میرا بڑا بیٹا بہت اداسی سے بولا، امی ناشتہ رکھ کر چلی گئی ہیں۔ حالانکہ میں نے اور چھوٹے نے ان سے بولا بھی کہ آپ ذرا رک جائیں، ناشتہ ساتھ کرتے ہیں اور بابا سے مل لے، مگر وہ ناراض ہو کر چلی گئی اور بولی کہ اب تم دونوں مجھے سکھاؤ گے زندگی کیسے جینی ہے۔ اپنے بچوں کی بات سن کر میرا اپنا دل بھی اداس ہو گیا۔ میں نے ان کے سروں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور بولا، کوئی بات نہیں، امی کو کوئی ضروری کام ہوگا، آپ دونوں ناشتہ کرو، پھر میں آپ کو اسکول چھوڑ کر آفس کے لیے نکل جاؤں گا۔ جن بچوں کے ماں باپ دونوں کام کرتے ہیں انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا بے حد مایوسی سے بولا، میری ایک دوست ہے بابا، اس کی امی اور بابا بھی جاب کرتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو نظر انداز نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر میرا دل لرز اٹھا۔ میں فوراً اس کے قریب ہوا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا، نہیں بیٹا، امی اور بابا آپ کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ جو ماں باپ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ حالات کیسے ہیں۔ گھر کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ آپ کی امی جاب کر رہی ہیں میرا ساتھ دینے کے لیے، لیکن میں بات کروں گا ان سے کہ وہ آپ دونوں کو بالکل بھی نظر انداز نہ کرے۔ میرے کہنے پر بھی ان کی مایوسی ختم نہیں ہوئی، بس سر مزید جھک گیا تھا۔ میں خاموشی سے ٹیبل پر بیٹھ گیا اور زہر مان کر میں نے کچھ لقمے اپنے حلق میں اتارے تھے، لیکن سکون کہیں بھی نہیں تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے بچوں کو لے کر اسکول پہنچ گیا تھا۔ انہیں وہاں چھوڑ کر اب میں نے اپنا رخ دفتر کی طرف کیا تھا، لیکن دل و دماغ میں عائشہ ہی بسی ہوئی تھی۔ آخر ایسا کون سا کام تھا جو اپنی اولاد سے بڑھ کر تھا؟ رات 11 بجے گھر واپس آنا، صبح 8 بجے گھر سے نکل جانا۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ دماغ میں اب کئی طرح کے خیالات آنے لگے۔ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد میں دفتر پہنچ گیا تھا۔ خاموشی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھا تھا اور کام میں مگن ہو گیا تھا، لیکن دل تھا کہ کسی چیز میں مگن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دماغ میں صرف اور صرف میری بیوی ہی بسی ہوئی تھی۔ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا کہ نہ میں خوبصورت بیوی کا انتخاب کرتا تو نہ آج میرے ساتھ ایسا ہوتا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھا کہ میرا ایک کولیگ میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے ذیشان بھائی، کافی پریشان لگ رہے ہو، 2-4 دن سے دیکھ رہا ہوں آپ خوش نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ہوش میں آیا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں سب ٹھیک ہے، بس گھریلو کچھ مسائل ہے، آپ اپنا کام کرے جا کر۔ اس وقت میرا دماغ اتنا خراب ہو رہا تھا میں کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر بولا، ارے کیا بات ہے بتاؤ، میں آپ کا دوست ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے معاملے میں مدد کر سکوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا مشورہ دیتا ہوں۔ میں نے اب غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ بات میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنی کہ گھریلو مشورے ماجد کے پاس ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ اسی کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو باس کے آنے کا ٹائم تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم اسے بریک ٹائم پر ملنا، اور اس طرح بنا اجازت کسی کی کیبن میں نہیں آیا جاتا، بہتر ہے تم جاؤ۔ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور چلا گیا۔ میں خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً دوپہر 1 بجے بریک ٹائم ہوا۔ میں فوراً کینٹین کی طرف بڑھا۔ ماجد 2 لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا گپے لگانے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھتے اس نے ان دونوں لڑکوں کو نہ جانے کیا بولا کہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گئے اور میں فوراً اس کی طرف بڑھا۔ میں جیسے ہی بیٹھا وہ فوراً بولا، کیا بات ہے، آخر ایسا کیا کر دیا بھابی نے جو تم اتنے پریشان ہو، بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو ماجد، یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے اور میرا گھریلو معاملہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس معاملے کا ذکر مذاق مستی میں بھی کسی سے کرو۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، میں اکیلے اس کا حل نہیں نکال پا رہا، اس لیے تم سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور بولا، بے فکر ہو کر بتاؤ، میری ذات سے جتنا ہو سکے گا میں کروں گا، اور وعدہ رہا کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی۔ کہیں نہ کہیں مجھے اطمینان ہو گیا، مگر ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ہر شخص کے ساتھ بیٹھنے والا انسان بھروسے کے لائق نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ اپنی بات جاری رکھنے کے لیے دوسروں کے راز بھی کھول دیتے ہیں۔ بس مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ میں نے اپنی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا،
بس تم اپنی زبان بند رکھنا، خدا کے لیے مجھے پسند نہیں ہے کہ میری باتیں آپس میں ہوں۔ وہ نوٹ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بولا، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خیر اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بات مجھ تک ہی رہے گی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل میں اور میری بیوی دونوں ہی جاب کرتے ہیں، وہ بھی پڑھی لکھی اور ایک اچھی نوکری کر رہی ہے، لیکن کچھ دنوں سے بہت عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ رات کو دیر سے آنا، صبح جلدی نکل جانا، بات کرنے پر اچانک غصہ کرنا، بچوں کے ساتھ بھی عجیب برتاؤ کر رہی ہے۔ کچھ دن ایک پارٹی میں نے اس کا بے تکلفانہ انداز اس کے باس کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب سے ہی میرے دل و دماغ میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ اس سے بول چکی تھی، لیکن مجھے اتنا خاص فرق نہیں پڑا تھا، مگر اب مجھے بہت برا لگنے لگا۔ شاید میرے دل و دماغ میں اس کا باس بیٹھ گیا ہے۔ کیا میری بیوی کا اور اس کا چکر چل رہا ہے؟ کیا میری بیوی مجھے چھوڑ کر اس رئیس آدمی سے شادی کر لے گی؟ میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ اگر میری بیوی مجھے چھوڑ کر جائے جی لوں گا، بلکہ بہت جلدی دوسری شادی کر کے اپنی زندگی شروع بھی کر دوں گا۔ لیکن میرے دونوں بچے اپنی ماں سے بے حد مانوس ہے، اگر وہ ان کی زندگی سے گئی تو وہ دونوں ٹوٹ جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ اتنی کم عمری میں ان دونوں کو کسی بھی قسم کا صدمہ ہو۔ میری بات سن کر ماجد چند لمحے خاموش رہا تھا، اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا معاملہ واقعی بہت پیچیدہ ہے، بھابھی کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر تمہارے بچے ان کے ساتھ مانوس ہیں تو انہیں اپنے بارے میں اور بچوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور مزید بولا، مگر وہ بالکل بھی نہیں سوچ رہی، اور یہی بات مجھے پریشان کری ہے۔ میں ایسا کیا کروں کہ سب چیزیں واپس معمول پر آ جائیں؟ ماجد کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کیا تم دیر سے گھر آنے پر چیختے چلاتے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ فوراً بولا، اب یہ سب نہیں کرو، تمہیں کسی بھی طرح اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا ہوگا، ان کے ہر غلط قدم پر مثبت رویہ رکھنا ہوگا، یعنی تم ابھی نرمی سے پیش آؤ، اگر تب بھی بات نہیں بنی تو پھر معاملے کی تہہ تک جاؤ، یعنی سچائی سامنے لاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ان کی ماں نے کیا حرکت کی، اور پھر خاندان کو بتا کر انہیں طلاق دے دو۔ بے شک تمہارے بچے روئیں گے، ان کی زندگی متاثر ہو جائے گی، مگر ایسی زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں جہاں نہ سکون اور نہ ہی بھروسہ۔ یہ بول کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور چلا گیا، جبکہ میں پتھر کا بن چکا تھا۔ کیا مجھے واقعی ایسا کر لینا چاہیے؟ یہ سوال میرے دماغ میں کئی طرح کے خیالات لا رہا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس نے کوئی منفی بات نہیں کی، اس نے بالکل صحیح مشورہ دیا تھا کہ پہلے پیار سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرو، اس کے بعد جانچ پڑتال کی طرف جاؤ۔ اس سے پہلے کہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے اسے سمجھانا ہے۔ میرا دل بے قرار ہونے لگا تھا، لیکن میں اتنی جلدی ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر چکا تھا۔ شام 8 بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر آ گیا۔ ملازمہ پہلے ہی گھر میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا، اپنے حصے کے تمام کام وہ مکمل کر چکی تھی۔ میرے دونوں بیٹے لاؤنج میں بیٹھے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں کے چہرے کھل اٹھے۔ چھوٹے والا باقاعدہ بھاگتا ہوا چلا آیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ ایک 6 سال کا بچہ جو اسکول جاتا ہے، اس کے لیے ماں باپ بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ میں نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا اور ان دونوں کے پاس ہی آ گیا تھا۔ ملازمہ اب جانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ وہ جب تک یہاں ٹھہرتی تھی جب تک ہم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتا۔ وہ مجھے اللہ حافظ بول کر چلے گئی تھی۔ میں نے غور سے اپنے بچوں کو دیکھا، وہ اپنا دل مجھ سے لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاید کوئی بات ہوئی تھی۔ میں اپنے بڑے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ دونوں کافی بدلے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کسی نے کوئی بات سمجھائی ہے؟ وہ دونوں بے حد مایوس تھے، لیکن اب ان کا کھلا ہوا چہرہ مجھے تھوڑا سا حیران کر رہا تھا۔ میرا بڑا بیٹا سر ہاں میں ہلا کر بولا، دراصل آج اسکول میں پیریڈ کے درمیان ٹیچر نے ہمیں کچھ باتیں سمجھائی ہیں، شکر کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہمیں ہر چھوٹی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے تو ہو سکتا ہے کل یہ نعمت میسر نہ ہو۔ ہم سے بدتر لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس نعمتیں کم ہیں مگر وہ خوش رہنا جانتے ہیں۔ اگر امی مصروف ہیں تو بابا ہمارے پاس ہیں، ہم کیوں خوش نہ ہوں؟ آپ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم کیوں آپ کی محبت کو نظر انداز کر کے ایک ایسی محبت کے پیچھے بھاگے جو صرف سایہ ہے، جن کے لیے صرف کام عزیز ہے، ہم نہیں۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر پتھر کا بن چکا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرا اتنا چھوٹا بیٹا ایسی بات کر جائے گا۔ میں فوراً بولا، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی امی ابھی آپ دونوں سے بہت پیار کرتی ہیں، بس کام میں تھوڑا سا الجھ گئی ہیں۔
آج وہ آئیں گی تو میں ان سے بات کروں گا۔ وہ دونوں اتنا ہی سن کر بے حد خوش نظر آنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں جو بات ڈال دی جائے وہ عمر بھر کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ ماجد نے کہا تھا کہ تم سچائی معلوم کرو، اس کے بعد اپنے بچوں کو سچائی بتانا۔ میں نے بھی اس پر یہی سوچا کہ اگر میری بیوی کی سچائی میرے سامنے آئی تو میں تب بھی اپنے بچوں کو اس کی سچائی نہیں بتاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں بری باتیں بیٹھ جائیں۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد میں نے انہیں کہانیاں سنا کر سلا دیا تھا اور خود لاؤنج میں بیٹھ کر کام کرنے لگا تھا۔ آج میں طے کر چکا تھا کہ اپنی بیوی کی آمد پر غصہ نہیں کروں گا بلکہ نرمی سے پیش آؤں گا۔ اگر اس نے میری بات سنی تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حالات کے مطابق ڈھلنا سیکھو، ہمیں سب چیزیں مینج کرنی چاہیے۔ شادی کے بعد زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی، خاص کر بچوں کے بعد بہتر ہوگا کہ اپنے آپ کو بدلو۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں کتنی بڑی غلطی کرنے والا ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ 10 بج گئے تھے۔ میری بے چینی اب شروع ہو چکی تھی۔ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا، لیکن میں ہر تھوڑی دیر کے بعد خود کو سمجھا رہا تھا کہ آج مجھے غصہ نہیں کرنا، ہر قیمت پر اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ مجھے بیٹھ کر آج اسے بات کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اگر وہ رات کو دیر سے گھر واپس آ رہی ہے تو بہت تھک چکی ہوگی۔ لیکن میں کیا کرتا؟ میں شوہر تھا، میری بھی کچھ ضروریات تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر 2 گھڑی سکون سے گزارو، باہر گھوم کر آؤں۔ ابھی ہماری شادی کو اتنا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن میری بیوی کا اتنا سرد رویہ مجھے بے چین کر گیا۔ وقت اور گزرا اور رات کے 12 بج گئے تھے۔ میرا اب دل و دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ کل وہ 11 بجے گھر میں داخل ہوئی تھی، آج 12 بج گئے تھے۔ حالانکہ کل ہم دونوں کے درمیان وقت کو لے کر کتنا جھگڑا ہوا تھا۔ میں کھڑا ہو گیا تھا، ارادہ آج اس کے آفس جانے کا تھا، مگر اسی وقت گھر کا دروازہ کھل گیا۔ سامنے میری بیوی پریشان سی کھڑی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور سنجیدگی سے بولا، آپ نے وقت دیکھا ہے؟ رات کے 12 بج رہے ہیں۔ کیا یہ شریف عورتوں کے گھر آنے کا وقت ہے؟ میری بات سن کر وہ بے چینی سے بولی، میرے بچے ٹھیک ہیں؟ وہ سو گئے ہیں؟ اسے میرے سوالوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، مگر آج اس کے لہجے میں کئی دنوں کے بعد میں نے وہی تڑپ دیکھی تھی جو اکثر اس کے لہجے میں پائے جاتے تھے۔ میں نے سر ہاں میں ہلا کر بولا، کھانا کھلا کر سلا دیا ہے۔ وہ بولی، کام بہت زیادہ تھا، فری ہونے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے بات کی ہے، مجھے جلدی چھٹی مل جائے گی، مگر فی الحال ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں سب کچھ ٹھیک کرنے کی۔ اس کا لہجہ کافی تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں جانا چاہتی تھی، میں نے اسی پر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ وہ بیزاری سے بولی، میرا ارادہ جھگڑا کرنے کا نہیں ہے، خدا کے لیے آج میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، پھر ہم بات کر لیں گے۔ میں نے سر نفی میں ہلا کر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، بس میری بات سن لو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرا اندازہ دیکھ کر وہ تھم گئی اور لاؤنج پہ اسی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں سیدھا کچن میں چلا گیا، اس کے لیے پانی نکالا، کھانا نکالا، اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرے اس عمل پر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، حیرانگی سے اس کی آنکھیں بڑی ہو چکی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کھانا کھاؤ پھر ہم بات کریں گے۔ کتنے دن ہو گئے ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا، کاموں میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم میاں بیوی کے پاس بھی ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بات سن کر وہ بولی، بھوک نہیں ہے، اگر کھانا کھاؤں گی تو بھاری ہو جائے گا، پھر صبح طبیعت نے ڈال رہے گی، اور میں اب سونا چاہتی ہوں۔ اس کا انداز جھنجھلاہٹ بھرا تھا۔ میں فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا، مجھے معاف کر دو، کل رات میں نے تمہارے ساتھ بہت بدتمیزی کی، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنے الفاظوں پر قابو رکھنا چاہیے تھا، آئندہ سے میں ان باتوں کا بے حد خیال رکھوں گا۔ خیر اب ہم اپنے بچوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ جب بار بار ایک ہی بات دہرا رہی ہوں، تھک چکی ہوں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، بلا وجہ تم نے اس بات کو سر پر سوار کیا ہوا ہے۔ کیا میں لیٹ گھر آتی ہوں، تم جلدی گھر آتے ہو، بچوں کا سنبھال لیتے ہو، اس میں کیا برائی ہے؟ باپ کے اپنا فرض نہیں نبھا سکتا؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو میں نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، بے شک میں سنبھال سکتا ہوں، خیال رکھ سکتا ہوں، لیکن ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بچے تمہیں زیادہ چاہتے ہیں، وہ تمہارے زیادہ قریب ہیں، ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لو، اپنے وقت کو روٹین پر لے آؤ، اوور ٹائم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ٹائم ہے، اسی میں کام کرو، ہمیں نہیں چاہیے اتنا زیادہ پیسہ، جتنا آ رہا اتنا ٹھیک ہے۔ میری بات سن کر وہ مزید چڑھ گئی اور غصے سے پاؤں پٹک کر بولی، سب معلوم ہے مجھے، میں زیادہ کما رہی ہوں اور اسی بات کی تمہیں جلن ہے، پتہ نہیں کیسے انسان ہو تم، تمہارا گھر چلانے کے لیے کتنی محنت کر رہی ہوں، دیکھو تمہیں میری محبت نظر تب آتی ہے، ہر مرد کا یہی حال ہے، بھاڑ میں جاؤ، مجھے تمہاری حرکتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے،
مجھے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، اور اس مستقبل کو سنوارنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ ماجد نے بولا تھا، پیار سے بات کرو۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی، بار بار اس کے سامنے جھک رہا تھا، لیکن اس کا مزاج ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ معاملات کچھ اور ہیں، اور مجھے اب جانچ پڑتال کی طرف جانا ہی ہوگا۔ میں اپنے گھر کو اس طرح برباد ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کون سا بڑی عمر کا مرد تھا جو عورت کے چلے جانے سے ٹوٹ جاتا، یا کیا مجھے کوئی دوسری عورت نہیں ملتی؟ میں دل ہی دل میں طے کر چکا تھا، اگر میری بیوی بے وفائی کر رہی ہے تو میں اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ میرے بچوں کے لیے ایک دوسری ماں آ جائے گی۔ میں اس طرح اپنی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد میں بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ مجھے اب شدید غصہ آنے لگا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو گئی ہے تم؟ رات کا 1 بجنے والا ہے۔ صبح 8 بجے تم کام کے لیے نکلی تھی اور اب بھی کام کر رہی ہو۔ اپنی صحت کا تمہیں بالکل بھی خیال نہیں ہے؟ وہ بولی، کام کرنے میں کیا برائی ہے؟ اب تم کام چوری کرتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کام چور ہے۔ مجھے صبح ایک فائل باس کو دینی ہے اور اسی پر کام کر رہی ہوں۔ تھوڑا بہت رہتا ہے، بس اسے مکمل کر لوں، پھر سو جاؤں گی۔ تم آرام کرو۔ میں فوراً بولا، اسے رکھ دو، صبح اٹھ کر لینا، ابھی آرام کر لو۔ اتنا کام کرو گی تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ تم کیوں نہیں سنتی ہو؟ مگر وہ میری بات پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اس کا پورا دھیان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں تجسس پیدا ہوا تھا کہ دیکھوں آخر وہ کیا کر رہی ہے، مگر میں سر جھٹک کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ پہلے میری بیوی ہر وقت مجھ پر دھیان دیتی تھی، میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ کپڑے لے کر میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، میری فکر کرتی تھی۔ ایک مرد کو اپنی بیوی سے یہی سب کچھ تو چاہیے ہوتا ہے، لیکن اب جب سے وہ مجھے اور میرے بچوں کو نظر انداز کرنے لگ گئی تھی، ہم تینوں ہی اداس ہو گئے تھے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ 7 بجے وہ گھر سے نکل گئی اور مجھے اب بھی بہت شدید غصہ آیا تھا۔ تھوڑا بہت ہی وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزار لیتی، میری خیر ہے، لیکن ان کے دل معصوم ہے، انہیں ماں کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن بات وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہی بات کو وہیں بہلا دیا تھا۔ میں نے بہلا بہلا کر اپنے بچوں کو ناشتہ کروایا اور انہیں اسکول ڈراپ کر کے میں سیدھا اپنے دفتر آ گیا تھا، مگر مجھے ایک لمحہ بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ماجد کے پاس جاؤں اور اس سے مشورہ کروں، لیکن میری ہمت بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھا کہ کیبن کے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے کچھ راحت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، کیا بنا؟ بھابھی سے نرمی سے بات کی؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور اسے رات کی تمام باتیں بتائیں۔ میری بات سن کر وہ بولا، ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں چل رہی ہوں اور تمہیں بتاتے ہوئے کترا رہی ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی بے وفائی کر چکی ہو۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم جانچ پڑتال کرو، ان کے آفس چلے جاؤ، ان کا اور ان کے باس کا رویہ لوگوں سے پوچھو، یا پھر رنگے ہاتھوں ان دونوں کو پکڑو۔ اب یہی ایک حل بچا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل و دماغ تیز سے کام کرنے لگا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا۔ یہ خیال میرے دل و دماغ میں کئی بار آیا تھا، لیکن میں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، مگر اب میں دینا چاہتا تھا، اور انسان کو اپنے ہمسفر کی فکر کرنی چاہیے۔ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے نہ پہلے کبھی معاملات حل ہوئے ہیں اور نہ اب ہو سکتے تھے۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ میں روزمرہ کی طرح آج بھی 8 بجے گھر پہنچ گیا تھا۔ میرے بچے میرے ہی انتظار میں تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں بہت خوش ہوئے تھے۔ ملازمہ مجھے دیکھتے ہی اپنا کام نپٹا کر چلے گئی تھی۔ ہم تینوں آپس میں ہی مصروف ہو گئے تھے۔ 10 بجے تک میں نے اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر سلا دیا، اور اب دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکا تھا کہ 1 گھنٹہ مزید انتظار کروں گا۔ اگر وہ نہیں آئی تو میں آج اس کے آفس چلا جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ آخر وہ وہاں کرتی کیا ہے جو ہمیشہ اسے اتنی دیر ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میرے سامنے ایک ایسی حقیقت آنے والی ہے جس کے بعد مجھے اپنے بچوں کی فکر ہونے لگی۔ اتنی رات کو انہیں اکیلا چھوڑ کر جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ سوچ کر میں نے اپنی امی کو فون لگایا۔ پہلی ہی بیل پر انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، خیریت ہے؟ اتنی رات کو فون کر رہے ہو؟ بچے ٹھیک ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ میں فوراً بولا، امی میں بچوں کو لے کر آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ وہ بولی، ہاں میں اٹھی ہوئی ہوں، لیکن اتنی رات کو کل آ جانا، دن میں صبح ان لوگوں کو اسکول بھی جانا ہے۔ میں بولا، ہاں اسکول جانا ہے، لیکن اس سے ضروری میرا کام ہے، میں آ رہا ہوں، آپ بس بچے سنبھالے۔ واپسی پر اگر معاملہ درست رہا تو میں آپ کو سب بتا دوں گا، لیکن اگر نہیں رہا تو پھر آپ ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے تیار رہیں۔ میں مزید اس پہ نام رشتے کو نہیں گھسیٹ سکتا۔ یہ کہہ کر میں موبائل فون رکھنے ہی لگا تھا
کہ اسی پر ان کی آواز بھی کانوں میں گونجی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بے نام رشتہ؟ تمہاری اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ میں فوراً بولا، لڑائی نہیں ہوئی، لیکن آپ کی بہو نے لڑائی کی جڑ ڈھونڈ لی ہے۔ 1000 مرتبہ اس کو سمجھا لیا ہے کہ اتنی رات تک باہر کام نہ کیا کرو، لیکن وہ بالکل نہیں سمجھ رہی۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے فضول بول رہا ہوں۔ آج میں اسے سمجھاؤں گا کہ میں فضول نہیں بلکہ بہت ہی اہم بات کر رہا ہوں۔ وہ بولی، اس طرح غصہ کرنے سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تمہارے 2 بچے ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ غصہ کر کے اپنی اور اپنی بیوی کی زندگی کو برباد مت کرو۔ ان کی بات سن کر میں مزید غصہ ہو گیا۔ میں ضبط کرتے ہوئے بولا، آپ پریشان مت ہو، میں بس آ رہا ہوں۔ اب بچوں کا دھیان رکھ لینا، باقی میں سب سنبھال لوں گا۔ حقیقت سے پردہ اٹھ جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اب میں مزید اندھیرے میں نہیں جینا چاہتا۔ موبائل فون بند کر کے میں کمرے میں آیا تھا۔ میرے بچے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ میں نے باری باری دونوں کو جگایا تھا اور ان کے ہمراہ پارکنگ میں آ گیا تھا۔ میرے پاس چھوٹی سی کار تھی۔ دونوں کو اندر بٹھا کر میں سیدھا اپنی ماں کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے گاڑی ایک جھٹکے سے گھر کے سامنے رکی۔ دونوں کو لے کر میں اندر بڑھا۔ سامنے ہی امی پریشان حال کھڑی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے پاس آئیں اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بیوی بہت اچھی عورت ہے، تمہارا ہر حال میں ساتھ دیتی ہے۔ ایسی عورتیں بہت کم مردوں کو ملتی ہیں۔ اپنا دماغ ٹھیک رکھو، الٹے سیدھے خیالات پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کام کرنی جاتی ہے۔ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں امی جان، اتنی رات تک کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ بس میرے بچوں کا خیال رکھیں۔ آج میں اس کا دماغ ٹھیک کر کے ہی آؤں گا۔ یا تو آج یہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، یا پھر آج اس کی زندگی سے اس کی نوکری چلی جائے گی۔ یہ سوچ کر میں باہر آ گیا اور سیدھا اس کے آفس کی جانب بڑھ چکا تھا۔ غصے کے مارے میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ بھی سرخ پڑ گیا تھا۔ بار بار میرے دل و دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا، اگر میری بیوی کا چکر اپنے باس کے ساتھ چل رہا ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ کیا واقعی آج میں اپنا قصہ تمام کر دوں گا؟ کیا اتنے سال جو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہیں انہیں بول کر اسے طلاق دے دوں گا؟ اگر میں نے اسے طلاق دے دی تو میرے معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان کی ماں کب تک ان کا خیال رکھے گی؟ مگر میں یہ سوچ کر ایک بار پھر سر جھٹک چکا تھا۔ جب سگی ماں خیال نہیں رکھ رہی تو ستیلی ماں کیا ہی رکھے گی؟ میں ان باتوں کو سوچ کر اندھیرے میں نہیں جی سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس کے آفس پہنچ گیا تھا۔ میں جیسے ہی کمپنی میں داخل ہوا، گارڈ نے مجھے روکا تھا، مگر میں اسے دھکا دے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ غصے کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے میری بیوی کا فلور معلوم تھا۔ میں سیدھا وہاں پہنچا۔ اندھیرا ہر جانب پھیلا ہوا تھا۔ وہاں کے ورکر جا چکے تھے، صرف باس کے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی، یعنی میری بیوی وہاں موجود تھی۔ میں فوراً اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ جیسے خیالات میرے دل و دماغ میں آ رہے ہیں، کاش ایسا نہ ہو۔ میں دروازہ بے اختیار کھولا۔ سامنے میری بیوی اپنے باس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بھی بہت کم تھا۔ میں غصے سے بولا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہی کرنے کے لیے تم رات تک یہاں ٹھہرتی رہتی ہو؟ میری آواز سنتے ہی وہ دونوں ایک دم چونک گئے۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولا، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ابھی کہ ابھی میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ تم جیسی عورت کے ساتھ رہنا مجھ جیسے انسان کے بس سے باہر ہے۔ میں ذیشان ملک، اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں ابھی… میں آگے کا جملہ بولتا کہ اچانک میری بیوی کا باس میرے قریب آیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو گئے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ بنا جانچ پڑتال کے جو منہ میں آ رہا ہے بولتے جا رہے ہو۔ میں پیچھے ہوا تو انہیں دیکھتے ہوئے بولا، کیوں طلاق نہ دوں؟ یہ آپ سے چھپ کر چکر چلا رہی ہے، مجھے اور اپنے بچوں کو بھول گئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اسے چھوڑ دوں؟ چھوڑو نہیں، اس عورت کے ساتھ مجھے رہنا ہی نہیں۔ یہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہے؟ وہ بولے، تم اس کے شوہر ہو اور تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں نے غصے سے سر جھٹکا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، کیا پتہ ہونا چاہیے؟ یہی کہ آپ کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ پر دھونس جمائیں گے۔ میری بات سن کر وہ بولے، میں تم پر دھونس نہیں جما رہا، بے عقل انسان، میں تمہیں حقیقت دکھا رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو غور سے دیکھو، اس کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ میں نے بن پر سے نظر ہٹا کر اپنی بیوی کو دیکھا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں جا رہی تھی۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ میں نے جیسے ہی اسے تھاما وہ بے اختیار میرے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اب سر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا جو پریشان کھڑا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، فوراً سے اٹھاؤ اور ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ 1000 مرتبہ تمہاری بیوی کو سمجھایا تھا کہ تمہیں سچائی بتا دے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے تمہیں اس کا علم ہو جائے، لیکن دوست ہونے کے ناطے اس نے میرے منہ کو بند رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، اسکول کے زمانے سے ایک ساتھ پڑھتے لکھتے آئے ہیں، ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہے،
لیکن ایسا کوئی بھی تعلق نہیں جو تمہیں یا تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچائے۔ تمہاری بیوی کو کینسر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ابھی بھی یہ میرے قدموں میں بیٹھی منت سماجت کر رہی تھی کہ میں تمہیں کچھ بھی نہ بتاؤں، کیونکہ تم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ رات دیر تک کام کرنا اور دیر تک یہاں ٹھہرنا صرف اس لیے تھا کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ پیسے چھوڑ کر اس دنیا سے جانا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہاری بیوی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرا کلیجہ نوچ لیا ہو اور دل نکال کر ہتھیلی میں دبوچ لیا ہو۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی بیوی کو اٹھائے فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگا تھا۔ ایمرجنسی میں اسے داخل کر لیا گیا تھا۔ میں بالکل بے یقین سا کوریڈور میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ اتنی بڑی بیماری سے اکیلے لڑتی رہی اور میں بے خبر رہا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے کیوں پڑ رہے ہیں، اس کے سر کے بال کیوں گر رہے ہیں، آخر سے اچانک ہوا کیا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب کینسر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اس کے پرس میں کافی دوائیاں دیکھی تھی۔ پوچھنے پر اس نے یہی کہا تھا کہ میری نہیں ہے، میری امی جان کی ہے، انہیں پہنچانی ہے۔ میں بس خاموش ہو گیا تھا، زیادہ دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ دوائیاں اس کی امی کی نہیں بلکہ اس کی اپنی تھی۔ مجھے اب شدید رونا آ رہا تھا، آنسو بہتے جا رہے تھے، اور کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور اس کے بہتر ہونے کی تصدیق کر دی، اور مجھے احتیاط کرنے کا بھی کار بتایا کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے، انہیں بھرپور نیند دی جائے۔ اگر یہ سمجھداری سے علاج کروائیں گی تو ان کا یہ مرض کچھ حد تک قابو میں آ سکتا ہے۔ میں فوراً اندر چلا گیا تھا۔ میری بیوی بالکل نڈال پڑی ہوئی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر پا رہا تھا، بس اسے سینے سے لگا کر میں کافی دیر تک روتا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو۔ میں نے انہیں بولا بھی تھا کہ آپ کو کچھ نہ بتائیں، مجھے پتا تھا کہ آپ کی یہی حالت ہوگی۔ میں روتے ہوئے بولا، تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی رحم نہیں آیا؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل نہیں دے سکتا؟ میری بھی اتنی آمدنی ہے کہ میں تم سمیت اپنے بچوں کا خیال رکھ سکوں، اگر نہ رکھ سکا تو ڈبل نوکری کر لوں گا۔ میں نے کتنی دفعہ تم سے یہ بات کہی لیکن تم سنتی ہی نہیں تھی، ہر وقت کام میں لگی رہتی تھی، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ اسے لیے میں گھر واپس آ گیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی ہے اور نہ کبھی تھم سکی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی طبیعت میں سدھار آنے کی بجائے وہ مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے علاج معالجے کا خرچہ اس کے آفس والے اٹھا رہے تھے۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کا علاج خود کروا سکتا ہوں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ سب آفس کی سہولتیں ہیں، اگر کوئی ملازم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروانا آفس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں بڑے سے بڑے ہسپتال میں اس کا علاج کروا رہا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہم اپنا گھر چھوڑ کر میری امی کے گھر میں شفٹ ہو گئے تاکہ جب میں آفس میں ہوں تو پیچھے سے میری بیوی کا خیال رکھنے والا کوئی ہو۔ میں نے اپنی ماں یا بہن پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی بلکہ ایک نرس رکھ لی جو میری ماں اور بہن کی نگرانی میں میری بیوی کا خیال رکھتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور ٹھیک 3 مہینے بعد میری بیوی مجھے اور میں 2 معصوم بچوں کو تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس رات میں بہت زیادہ رویا تھا، چیخ چیخ کر رویا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں تو اس کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہا لیکن اس کی حالت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آخر وہ مجھ سے اتنی دور کیوں ہو رہی ہے؟ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ پہلے ہی میرا دل اپنے سے خراب کر دینا چاہتی تھی تاکہ جب وہ اس دنیا سے چلی جائے تو مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ لیکن اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ دکھ ہو رہا تھا کیونکہ میں اس کے ساتھ وقت گزار ہی نہیں پایا تھا۔ آج میری بیوی کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ میرے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، میں نے ان کی پرورش خود کی ہے۔ میری بیوی اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر بہت پریشان رہتی تھی، لیکن میں نے ان کی اچھی تربیت کی ہے اور انہیں اتنی اچھی تعلیم دلوائی ہے کہ آج بھی وہ مطمئن ہے۔ بس اب سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ہمسفر پر شک کرنے کی بجائے اصل وجہ کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ شک انسان کے رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اپنے ہمسفر پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔